الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر برادران اسلام، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم حضور تاجدار ختمی مرتبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے محبوب سے ہمیشہ سلامت رکھے اور اسی پہ ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے یہ اس عظیم ہستی کے نام سے ہے، اس بابرکت اور اعلیٰ اور عزت و شرف والی ہستی کے نام سے ہے جسے لوگ مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو برادران اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی چونکہ یہ ایام آپ کی شہادت کے ایام ہیں تو اس لیے ہمارا یہ اہل سنت والجماع کا ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے دامن ان ہستیوں کی محبت سے اور ان کی وابستگی سے معمور ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ منسوب رکھے اور وہ قومیں کبھی ہلاکت کا اور تباہی کا ان کے لیے سامان نہیں ہوتا جو اپنے اسلاف کو اور اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں۔ تو اس لیے میری عادت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ایام گزریں ان ایام میں ان ہستیوں کو ہم یاد رکھیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اس پاک اور بابرکت اور عظیم و شان اور اعلیٰ مرتبے کی شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول کا صدقہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائے۔ اور ہم جس ہستی کا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں اس کے بارے میں میرے محبوب کے دو فرامین پہلے آپ سماعت فرما لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جب بھی تم صالحین کا ذکر کرو، توجہ سے سماعت فرمائیے کہ جب بھی تم صالحین کا ذکر کرو یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو
یعنی جب تم میرے اولیاء کا ذکر کرو، جب تم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرو، جب امت کے ان افراد کا ذکر کرو جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور اللہ نے ان کو صالحین میں درج کر دیا ہے، تو یاد رکھو میرے امتیوں، میرے عمر کا جلدی سے ذکر کر لے۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ میرے محبوب کا حکم ہے، اور امتی وہی امتی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو آپ سمجھ گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ جب بھی آپ صالحین کا ذکر کریں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں، تو جلدی سے پہلے میرے عمر کا بھی ذکر کر لیا کریں۔ تو اس لیے اب اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں صالحین کے ذکر میں سر فہرست جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری، یعنی میں جو اگلی حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، وہ اس لیے عرض کرنے لگا ہوں تاکہ ہم جھک جائیں اور در مصطفیٰ پہ، در خدا پہ گر پڑیں اور عجز و انکساری کا اظہار کریں شان فاروقی کے سامنے کہ کہاں ہم اور کہاں عظمت فاروق اعظم۔ تو اس کو ایک حدیث پاک سے ہم اس کا سہارا لیں گے۔ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل سے ارشاد فرمایا۔ کس سے؟ جناب سیدنا جبریل سے فرمایا، جبریل آج میرا دل کرتا ہے کہ تم میرے فاروق کی شان بیان کرو۔ اچھا اندازہ کریں کیا خوبصورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسا کرو کہ میرے عمر کی، میرے فاروق کی اس کے مناقب پڑھو، ذرا اس کی شان بیان کرو۔ میرے اللہ نے جو میرے عمر فاروق کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، اے جبریل آج تم بیان کرو، میں سنتا ہوں۔ اچھا بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کی عزت و عظمت کا بیان سننے کو من کرنا اور طلب کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور اس کو بیان کرنا یہ میرے خدا کی سنت ہے۔ جبریل امین تو خدا کے فرستادہ ہیں نا، ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو آگے سے جبریل امین نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہے کہ آپ کے جو عمر فاروق ہیں، ان کے سوانح حیات، ان کی عزت و احترام، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے جناب نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے۔ انہی جو سننے والے لوگ ہیں آپ کے امتیوں میں، جنہوں نے سننا ہے، ان کو سننے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ جناب نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام کی عمر ہے تقریباً 1350 برس، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے نا جی، 950 سال کیا کیا انہوں نے؟ تبلیغ کی۔ آپ کی عمر ہے 1350 برس۔ گویا حضرت جبریل امین یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جس شخصیت کا آپ نے موضوع چھیڑا ہے، یہ کون سی کوئی چھوٹی سی عزت و احترام والی شخصیت ہے؟ اس کے فضائل و مناقب میں تو بیان کر دوں گا، میری تو عمر اللہ نے بڑی ایک مجھے عطا فرمائی ہے، مگر ان کے فضائل و مناقب سننے والوں کو بھی جناب نوح جتنی عمر چاہیے، پھر جا کے حضرت عمر فاروق کے مناقب بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے گا۔ تو برادران اسلام، آپ اندازہ کریں، جس کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے جبریل امین جیسی عظیم المرتبت ہستی نے ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کر دیا، حضور اتنا لمبا پیریڈ چاہیے، تو آپ اور میں ہم کون ہوتے ہیں کہ حق ادا کر سکیں جناب عمر فاروق کے عزت و احترام کو بیان کرنے کا، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کا۔ تو برادران اسلام، ویسے بھی آپ مجھ سے بڑی اچھی طرح شناسا ہے کہ مجھے میری گفتگو کا جو مضمون ہوتا ہے میں اسی میں ہی رہتا ہوں۔ آپ تو کئی سال سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، ادھر ادھر کی میں نے کبھی بات نہیں کی کہ وقت گزر جائے، ٹائم گزر جائے۔ تو آج ہماری گفتگو ہے جناب سیدنا عمر فاروق سرکار کی بارگاہ میں، اور یہ میرے آئیڈیل ہیں،
یہ میرے کیا ہے؟ آئیڈیل ہیں. یعنی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اس کا طریقہ زندگی، طرز حیات، اس کا زندگی کا طریقہ کار کیسا ہے. تو اگر مجھے پوری دنیا میں اگر کوئی اس اعتبار سے پسند ہے جو میرا آئیڈیل ہے، جس کو میں نمونہ سمجھتا ہوں، تو وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ان کا عشق کیا غیور قسم کا عشق ہے، ان کا طرز حکمرانی کیا عادلانہ اور منصفانہ طرز حکمرانی ہے، ان کا طرز حیات کیا ہی سادگی سے بھرا ہوا طرز حیات ہے، اور ان کا جو عز و انکساری اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا طریقہ ہے کیا ہی خوبصورت بندگی کا طریقہ ہے. تو اس لیے برادران اسلام، تو جو جس کا آئیڈیل ہو تو اس کے بارے میں تو اس کی بڑی تڑپ ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے ان کی زندگی کو کا کھوج لگانے میں. تو میں بھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا آئیڈیل ہیں، وہ میں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. تو ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں آپ سے بھی بہت ساری باتیں اس میں شیئر کروں گا. تو برادران اسلام، یہ ذہن نشین رہے آپ کے کہ بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جس شان سے میرے فاروق مسلمان ہوئے وہ وکری کی شان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف یہ واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی جب مسلمان پریشان تھے، مسلمان گھروں میں گھٹ کر رہتے تھے، محصور ہو کے رہتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التجا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، 2 نام میں تمہیں دیتا ہوں، ان میں سے ایک جو تجھے محبوب ہے، ان میں سے ایک جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے دے دے. تو اس میں سے ایک ابو جہل کا نام لیا سرکار نے، دوسرا جناب عمر فاروق کا نام لیا. تو اللہ نے آج دعا کی، کل عمر فاروق میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سے، آج دعا کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جناب عمر فاروق اللہ کے محبوب تھے، یعنی اللہ کو محبوب تھے. سرکار کی دعا یہ تھی. اور یہ بھی دیکھیں، پاک نبی نے یہ نہیں کہا کہ دونوں ہی دے دے. اگر میرے محبوب دونوں مانگ لیتے تو میرا رب دونوں عطا فرما دیتا. عرض کی مولا ان میں سے ایک مجھے چاہیے. تو اللہ نے جو اپنا پسندیدہ بندہ تھا وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو اس لیے برادران اسلام، سب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ باقی سب صحابہ کرام مرید مصطفیٰ ہے، اور جناب عمر فاروق مراد مصطفیٰ، یعنی چاہ کے طلب کر کے اللہ سے مانگ کے جس کو لیا ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت ان کے جو اسلام لانے کے واقعات ہیں بہت مختلف ہیں. تو چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ بہت ساری باتیں ہیں میرے ذہن میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو، اور یہ آپ کی جو شہادت ہے ان کے ایام چل رہے ہیں، 26 ذی الحج آپ کی شہادت ہے، یا 28 ہے، یا آپ 1 محرم کو دفن ہوئے، پہلے آپ کی شہادت ہوئی. مختلف روایات ہیں، اور 26 ذی الحج پہ بہت ساری اس کی شہادتیں ہیں ہماری کتب میں کہ آپ 26 ذی الحج کو شہید ہوئے، 23 تاریخ کو آپ زخمی ہوئے، 3-4 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو ذی الحج سے پہلے حضرت عثمان غنی کے بیعت لینے سے پہلے دفن کر دیا گیا. تو برادران اسلام، ذی الحج کے ختم ہونے میں محرم سے پہلے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی شہادت پہلے ہو گئی اور آپ کی تدفین یعنی محرم کی چاند رات کو ہی، جس دن اب صبح پہلا محرم ہونا تھا. تو اس حوالے سے یہ ایام ان کی شہادت کے چل رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ومن وزیران من اہل الارض. کوئی نبی آج تک ایسا نہیں گزرا جس کے 2 وزیر آسمانوں میں نہ ہوں اور 2 وزیر زمینوں میں نہ ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح میرے بھی 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے بھی 2 وزیر زمینوں میں ہیں. معروف حدیث پاک ہے، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ جبرائیل و میکائیل. فرمایا آسمانوں میں جو میرے 2 وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. اور جو زمین میں 2 میرے وزیر ہیں، فرمایا فَأَبُو بکر و عمر. اور یہ زمین میں جو میرے 2 وزیر ہیں
ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ تو برادران اسلام یہ ذہن میں رکھیں کہ وزیر حکمران کا ہوتا ہے۔ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ حکمران کا۔ گویا میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میری حکومت آسمانوں پر بھی چلتی ہے، میری حکومت زمینوں پر بھی چلتی ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک پہ سلام کرتے ہیں، اس سے آگے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آگے حضرت ابو بکر ہیں، اس کے آگے جناب عمر فاروق ہیں، وہ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کو کاش کوئی بتانے والا ہو کہ جو ان سے منہ پھیرتا ہے، کملی والا ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ابو بکر اور عمر سے منہ پھیرتا ہے، مدینے کا تاجدار اس سیاہ بخت سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپایا ہوا ہے۔ تو اس لیے برادر نے اسلام